السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھو ہو رہے، اس کا ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں جو 6 رکعت نماز بعد المغرب پڑھی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ اوابین کی نماز ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہے اس میں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو پڑھتے ہیں اگر ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں تو 12 سال کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر آپ رمضان میں اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ 840 سال کا ثواب ملے گا اس نماز کو پڑھنے میں۔ 12 سال کی بات، 12 سال کی عبادت عام دنوں میں بتا رہے ہیں یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اور یہ حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا اور اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 6 رکعات بعد صلاۃ المغرب، اس میں جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ هذا ليس بصحیح، یہ بات جو آپ نے سنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، ولیس بثابت، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ آپ اگر 6 پڑھنا چاہتے ہیں 6 پڑھیں، 4 پڑھنا چاہتے ہیں 4 پڑھیں، 10 پڑھنا چاہتے ہیں 10 پڑھتے ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک جب آپ کو توفیق ملے جتنی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ما سنت اس نماز کو صلاۃ الاوابین نہیں کہا جاتا۔ صلاۃ الاوابین صلاۃ الضحیٰ ہے جو صبح کو پڑھی جاتی ہے، اشتدت الضحیٰ فالصلاۃ ذاک، یہ وہ صلاۃ الاوابین ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی بولتے ہیں، چاشت کی نماز بولتے ہیں، جبکہ سورج کی تپش کا آغاز ہو جائے۔ حین ترمض الفصال، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صلاۃ الاوابین تب ہوتی ہے جبکہ دھوپ کی گرمی بڑھنی شروع ہو جائے، یہ ہے صلاۃ الاوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین کی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیس بصحیح، اور وہ ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، جبکہ سورج کی گرمی شروع ہو جائے، عند شدة الحر، يعني عند علو النهار قبل الزوال، قبل الزوال، ساعتين يقال لها صلاة الأوابين۔ یہ زوال سے 10 بجے 9 بجے سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ أما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ وہ 840 سال کی نمازوں کا رمضان میں اجر ملے گا، فیہا ضعف، فیہا یہ ضعیف روایت ہے، صلاة الأوابين ضعيف، ضعیف، ولكن يستحب، لیکن ہم اس سے یہ نہیں روک رہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، لیکن یہ حدیث درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسے منسوب کرنا یا اس روایت کو صحیح سمجھ کر صلاۃ الاوابین کا تعین کرنا، وسلم کی حدیث بھی ہے، میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو آپ وہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، جب یعنی حین یشتد الحر، جب گرمی صبح کو گرمی بڑھنی شروع ہو جائے تو صبح کو تقریباً 10 بجے 9 سے 12 بجے کے درمیان جب گرمی بڑھنی شروع ہو جائے اس وقت آپ 2 کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلاۃ النہاری صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا، تو 2 کر کے نماز کی رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نفلی نماز ہے، تطوع ہے، اس میں انشاءاللہ خیر ہے، لیکن یہ حدیث اور صلاۃ الاوابین غیر ثابتہ
في بعد صلاة المغرب. وإذا صلى زیادہ رکعتين، آپ اگر 2 رکعت سے زیادہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مغرب کے بعد صلاة الاوابین نہیں ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان